الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی. ہماری عمر میں دین دنیا کی عافیت کے ساتھ اتنی مہلت نصیب کی کہ ہم نے اس رمضان کو پایا اور اس کا ایک بڑا حصہ گزر گیا. ایام معدودات، گنتی کے چند دن. آپ جیسے ہر دفعہ ہوتا ہے، اس دفعہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسے لگتا ہے کل رمضان آیا تھا، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور اتنے دن گزر بھی گئے اور آج جو 12واں روزہ ہے. اسی طرح جو باقی دن ہیں وہ بھی فٹافٹ گزر جانے. جس آدمی نے بھاگ کے ان میں محنت کر لی، پکڑ لیا، وہ تو ورنہ بہت تیزی کے ساتھ دن گزرنا ہی ہے. اگر آدمی یہ سوچتے رہے کہ اتنے دن باقی ہیں، کروں گا پھر تو وہ بس ختم ہو جاتا ہے موقع. تو آدمی کا جو رمضان کا معمول ہو وہ ہر آنے والا دن اور اس کی کوشش ہو کہ پچھلے دن سے اور بہتر ہو، اور زیادہ کوشش، اور زیادہ برائیوں سے دوری، نیکیوں کے حرص، مستحبات اور جو بھی رمضان کو استعمال کرنے والی چیزیں، ایسا اس کی طلب جستجو بڑھتی جائے. یہ نہیں کہ سستی، اور یہ عجیب چیز ہے نا، نظر آتا ہے ہمیں سستی نظر آتی ہے آج کل بھی. یعنی وہ جو لوگ چلے گئے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ایک عام یعنی دیکھنے میں آتا ہے کہ بھی پہلے ایک ہفتہ مثلا کافی ادھر توجہ ہوتی ہے، لوگ بہت تلاوت اور جو بھی نماز وغیرہ، اور بعد میں اس میں کمیاں لگ جاتی ہے، صفوں سے دیر میں لگ جاتی ہے. جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد مغرب کی نماز کے لیے شروع میں مغرب کی نماز سے پہلے 2-3 صفیں بھری ہوتی ہیں. اب آپ جائیں تو وہ مشکل سے پہلی صف بھری ہوتی ہے. یعنی لوگ افطاری میں زیادہ مگن ہو گئے ہیں. وہ جو جتنے لوگ ہیں ان کی بات آپ کریں، ان کے ساتھ بیٹھے. شروع میں جذبہ ہوتا ہے ہم یہ کریں گے، رمضان آئے گا، بس ہم تکبیر اولا، اور چند دن کے بعد وہ ماند پڑ جاتا ہے. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. بجائے اس کے کہ رمضان جو تربیت کر رہا ہے وہ اور زیادہ بندے کو اکسائے، اور یعنی آگے بڑھے بندہ. ایک دن اس نے رمضان کا گزارا یا چند دن گزارے تو بہت مشق ہو گئی، مزید آگے بڑھ گیا. وہ نظر آتا ہے کہ پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں. تو ہم نے ایسا نہیں ہونا. مقصد یہ ایک یعنی عام جو چلن ہے اس کا ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اور آپ اس سے بچ کے رہیں، ہوشیار ہوں کہ بھی ہمارے اندر یہ جو ایک برائی ہے ہمارے اندر نہ آنے پائے. جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں وہاں پہ بھی یہ بات کریں. بھائیو، آج اللہ کی توفیق سے جو موضوع جس پہ بات کریں گے یہ کہ رمضان المبارک یہ تعلیم و تربیت کا سنہری موقع ہے. تعلیم و تربیت کا بہت ہی اچھا یہ موقع ہے، اپرچونٹی ہے. تو اس حوالے سے بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کو جو صرف احکام سے ہٹ کے چیزیں، یعنی تربیتی لحاظ سے، اس کے جو ایمانی لحاظ سے، مثلا اپنے آپ کے تزکیے کے حوالے سے جو باتیں ہیں رمضان میں رکھی گئیں، اپنے آپ کے لیے بھی اور دوسروں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی. تو رمضان یہ سنہری موقع ہے کہ جو عقل مند آدمی ہے وہ جب اس قسم کا رمضان کا جیسا موقع اور اتنے اچھا سنہری موقع اس کو ملتا ہے، نیکیوں کا موسم بہار، چھوٹی نیکی کریں بہت زیادہ اجر ملتا ہے، ایسا موسم ملتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو استعمال کرے صحیح طرح، ضائع نہ جانے دے. چاہے وہ فضیلت والے زمانے ہوں، یعنی اوقات ہوں، یا فضیلت والی جگہ ہوں، جب ایسے اس کو واسطہ آتا ہے، اس کو میسر آتے ہیں تو ان کو پوری سے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، رحمت، مغفرت اس میں جو نازل ہوتی ہے رمضان میں، خوب اس سے اپنی جھولی بھرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. رمضان ایک اچھا مہینہ ہے یا عمدہ ترین موسم ہے اپنے آپ کی اطاعت کے کاموں پہ تربیت کرنے کا، برائیوں سے بچے رہنے کی، اپنے آپ کو مشق کروانے کا، اور جو شریعت کے احکام ان کو سیکھنے، اور اسی طرح جو خاص طور پہ اللہ کی طرف دعوت دینا چاہیں. اور ہم سب کو یہ ہونا چاہیے، داعی اللہ ہم سب کو ہی بننا ہے. خاص وہ طبقے کا کام نہیں ہے، ایک مولوی عالم نہیں. ہم سب کو اپنی بساط کے مطابق یہ کام کرنا ہے، دعوت اللہ کام کرنا ہے. تو دعوت اللہ کے حوالے سے بھی بہت ہی اچھا موقع ہے کہ آدمی اس کی طرف رمضان کو صحیح طرح اس کے لیے استعمال کرے.
لوگوں کی تربیت کرنے، لوگوں کے ان کا دین سکھانے کے لیے جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جس کو یہ جستجو ہوتی ہے، وہ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتا ہے، کہاں ایسا موقع ملے اس کو صحیح طرح استعمال کرے اور اپنا کام اچھے طریقے سے کرے. اس حوالے سے بھائیوں بعض جو گزارشات ہیں. پہلی بات یہ، لوگوں کی کس چیز پہ تربیت کی جائے؟ صحیح منہج جو علم اور فتویٰ کو حاصل کرنے کا، اس پہ ان کی تربیت کی جائے کہ علم حاصل کرنا ہے، فتویٰ پوچھنا ہے، دین کی باتیں معلوم کرنی ہے، اس کا صحیح منہج کیا ہے. ہر جگہ دین کے نام پہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ قبول نہیں کر لینا ہے، صحیح جستجو کرنی ہے کہ صحیح جگہ پہنچیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھا اگر تمہیں نہیں پتا. اہل علم کی پہچان کرنی ہے، جو علم والا تقوی والا شخص ہو اس کے پاس اس سے علم حاصل کرنا ہے، یا اس کے جو تعلیف شدہ مثلا کتب ہیں یا لیکچرز ہیں ان سے علم سیکھنا ہے. تو شریعت کے احکام میں جب ان کو سکھائے جائیں رمضان کے حوالے سے بھی، تو ساتھ یہ بتایا جائے کہ یہ کہاں سے سیکھنے. بندہ کہتا ہے ہر چیز میں اختلاف، کیا کرے؟ بندہ جائے تو کدھر جائے؟ حتیٰ کہ بنیادی ترین چیزیں ان میں بھی اب تو اختلاف، یعنی کوئی چیز یہی نہیں جو کہ اگر آپ اختلاف کو وسیع تناظر میں رہے، اپنے آپ کو دین کی طرف اپنی نسبت کرنے والوں کے اگر اختلاف کو دیکھیں، ہر چیز ہی اختلاف والی بن گئی. جو صدیوں سے مجمع علیہ چیزیں تھیں، اجماعی چیزیں، اتفاقی چیزیں، وہ بھی آج اختلافی مسئلے بن گئے. لیکن کیا وہ اختلاف قابل اعتبار ہے؟ اس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اہل علم کے نام پہ جو لوگ نظر آنے لگے ان کی طرف بھی چلے گئے، یعنی صحیح مصدر کیا ہو ان کے فتوے علم سیکھنے کا، اس سے غفلت، اس کی وجہ سے ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دین کا سیکھنا بہت مشکل ہو گیا، اختلافی چیزیں آ گئیں. یعنی اس بات کی تعلیم دی جائے کہ دلیل کے حرص ہو لوگوں میں، اور پھر دلیل پتہ چلے تو یہ حرص کے دلیل صحیح ہونی چاہیے. قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، تو اس کی صحت ان کو پتا ہو کہ حدیث واقعی صحیح بتا رہے ہیں. اور پھر ایسے علماء سے پوچھا جو کہ معتمد علماء ہیں، جو کچھ بھی اس کو نہیں پتا، جس میں لا علمی ہے جن احکام کے بارے میں، جو علماء کی لغزشیں ہیں ان کے پیچھے ان کو کریدنے کی کوشش نہ کی جائے. جو رخصت کسی بھی عالم نے دی اس ہر رخصت کو پکڑ کے اپنا لینا، یہ طریقہ، اس سے بھی بچایا جائے لوگوں کو. اس طرح کے جو منہجی معاملات ہیں، علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس پہ لوگوں کی تربیت اس رمضان مبارک میں بھی یہ اچھا موقع ہے کہ کی جائے. دوسری بات یہ کہ اس بات پہ لوگوں کی تربیت جہاں ایک خاص تناظر میں، کیونکہ بات ایک موضوع کے تحت کی جا رہی ہے، ورنہ یقیناً ان چیزوں پہ بندہ لوگوں کی تربیت کی بات کرے گا، سب سے پہلے خود اس کو اپنا نفس اس کا مخاطب ہونا چاہیے. تو اس پہ تربیت کہ جب شریعت میں کوئی حکم آ جائے اس کو تسلیم کرنا ہے، اس میں کوئی مناقشہ، کوئی بحث و مباحثہ، کوئی چوں چرا، کیوں ہے ایسے، کیوں کیسے، یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. جب ثابت ہو گیا اللہ رسول کا حکم ہے، اس کے آگے سر جھکا دینا یہ ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، بس نہیں، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حکم نہ بنا لیں ان چیزوں میں جس میں کہ ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہو. تو جس میں اختلاف ہو اس میں قرآن و حدیث کو حکم بنایا جائے، اور پھر کیا ہو، حتی فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر ان اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں اس چیز سے جو کہ آپ نے فیصلہ کر دیا. ویسلموا تسلیما، اور مکمل طور پہ تسلیم کر لیں، اس کے آگے جھک جائیں. جب فیصلہ آ گیا، برا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، حکمت سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، اس کے آگے جھکنا ہے. اور یہی بات ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں بھی نظر آتی ہے. حجر اسود کو بوسہ دیا، ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تم پتھر ہے، تو فائدہ نہیں دے سکتا، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے. اور اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے بوسہ دیتے تو میں بھی بوسہ نہ دیتا. امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، حدیث متفق علیہ، یہ جو ان کا قول ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں یہ سبق ہے کہ شریعت کے احکام کے سامنے جھک جانا، اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے. حضرت اس کو بوسہ دیا، بوسہ دے رہے ہیں، کسی اور چیز کو بوسہ نہیں دیا، نہیں دے رہے. کیوں؟ حکمت سمجھ آئے نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں، اس سے عمل میں ہمارے فرق نہیں پڑنا چاہیے. آ جائے اچھی بات ہے، نہ آئے حکمت سمجھ کوئی بات نہیں، ہمارے عمل میں
اس کی وجہ سے کمی نہیں آنی چاہیے کہ اس بات کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور لوگوں کو رمضان میں لوگوں کے سیکھنے کی چیز ہے کہ وہ شرعی نصوص کا کس طرح سے احترام کریں، ان پہ کوئی اعتراض نہ کریں، عقل کو نص پہ مقدم نہ کریں. جیسے دور حاضر کے پڑھے لکھے جاہل ان میں سے بہت سے لوگ کرنے لگے ہیں، لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں، عقل کو قرآن و حدیث پہ مقدم کرتے ہیں. ہاں یہ آیت ہے، حدیث ہے، لیکن عقل کے خلاف جاتی ہے، اس لیے اس کو نہیں ماننا. ان کے فاسد عقل، فاسد منطق کے جو چیز خلاف جاتی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ عقل میں ہماری ناقص عقل میں نہیں پڑتی. تو اس بات پہ تربیت کرنا کہ جو قرآن و حدیث میں بات آئی اس کو تسلیم کرنا ہے. عقل اس کی حکمت آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، عقل کو اس میں لڑانے کی کوشش نہ کیجیے. چوتھی بات یہ کہ نفس کی تربیت اخلاص پر کرنے کا ایک سنہری موقع ہے کہ لوگوں کی تربیت اس پہ کی جائے، اپنے آپ کی تربیت کی جائے کہ اخلاص، کاموں میں اخلاص. آپ دیکھیں روزہ ایسی عبادت ہے اس میں کچھ بھی کرنا نہیں ہے، رکنا ہے. یعنی کوئی کرنے کا کام نظر نہیں آتا. نماز ہے، پڑھنی ہے، نماز زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے. روزہ رکنا ہے، کرنا نہیں ہے کچھ. یعنی روزے میں آپ نے سحری افطاری کچھ بھی نہ کریں، روزہ پھر بھی ہو جاتا ہے. اصل میں روزہ وہ رکنے کی چیز ہے نا، یعنی فلاں فلاں چیز روزے توڑنے والی چیز سے رکنا ہے. تو جو رکنے کے کام ہوتا ہے نظر نہیں آتا ہے لوگوں کو. ایک بندے نے روزہ رکھا اور رمضان تو رمضان ہے، پتہ ہے سب کا روزہ ہے، ورنہ اس کی جو نیچر ہے اس عبادت کی کہ بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس بیٹھا، آپ کو نہیں نظر آئے گا یہ اس وقت عبادت کر رہے ہیں. یہ رکنے کی بات کر رہا ہے، روزہ رکھنے کی. تو ایک مخفی عبادت ہے اس لحاظ سے. تو یہ اخلاص پہ تربیت کرتی ہے بندے کی. یہ جو عبادت ہے روزے کی، یہ بندے کی اخلاص پہ تربیت کرتی ہے. تو اس میں اخلاص کی تربیت بھی اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو اندر سے ہمیں برائی کو روکنے کا اندر سے جو داعیہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے رمضان میں. جو اللہ تعالی نے ہر مومن کے دل میں جو ایک یعنی پکارنے والا ایک پکار رکھی ہے، ایک نصیحت کرنے والا رکھا ہے کہ برائی کرنا چاہے، جب مومن ہے اس کے دل میں ایمان ہے، وہ اس کا دل اس کو روکتا ہے، اس سے کھینچتا ہے کہ نہیں کرنی برائی. تو جو یہ نہیں کہ ہمیشہ کوئی کیمرے لگے ہوئے ہیں، خود اندر سے اس کو احساس ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا. جیسے کہ روزے میں اس کی یعنی تربیت کی جاتی ہے. اس بات کی بھی مزید اس کو نشو و نما دینا یہ اس کا ایک سنہری موقع ہے. پانچویں بات کہ یہ اپنے مضبوط ارادے کو مضبوط کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے. کئی چیزیں جس میں کہ ہم عام دنوں میں سوچیں تو لگتا ہے تو ہم کر ہی نہیں سکتے، رمضان آتا ہے سارے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی آپ صبح سے شام تک عام دنوں میں آپ سوچیں کہ بھی 30 دن تک میں نے فجر سے مغرب تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، اور کام کاج بھی کرتے رہنا ہے، باہر بھی ہر کام بھی ساتھ کرنا ہے. یہ نہیں کہ گھر میں ہی پڑے یعنی سوتے رہنے. تو لگتا ہے سوچ کے لگتا ہے بندے کو کہ نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا. رمضان آتا ہے تو کتنی خوشی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے سارے کام. تو اصل میں بات کیا ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے لیکن ارادے کی کمی ہے. رمضان میں اس کو نظر آتا ہے کہ اس کی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا عام طور پہ تصور کر رہا ہوتا ہے. تو ارادے کی پختگی کہ بھی نیکی کا کام کرنا ہے، اس پہ پکا ارادہ، پھر اس کو کر ڈالیں، یہ اس کی بھی رمضان میں ہمیں تربیت ملتی ہے. اپنی جو مالوف چیزیں جن سے آدمی کو انس ہوتا ہے، جو اس کی ایک روٹین میں آئی ہوتی ہیں، جس کو چھوڑنا اس کے لیے بہت ہی مشکل عام دنوں میں، ان کو چھوڑنے کی تربیت رمضان میں ہوتی ہے. کیسی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جس کو چھوڑنے کا تصور بھی عام دنوں میں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اسی طرح بھائیو رمضان میں جو چیزیں جو اسباق ہمیں رمضان سے ملتے ہیں اس میں سے ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کی یا لوگوں کی تربیت جو دین کی آسانی ہے اس پر تربیت کی جائے. دین کی آسانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اور اللہ تعالیٰ نے دین میں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. حرج یعنی تنگی، کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دین یہ تو یعنی قید و بند اور صوبتیں اور پابندیاں، ہر چیز پہ پابندی پہ بندی، اور اپنی زندگی یعنی ایسی اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے. دین کی پابندی کا مطلب کہ بس جکڑ کے رہیں گے، جکڑے ہوئے ہم رہیں گے اور ایک کے بعد دوسری جو ہے زنجیر میں ہم بن جائیں گے. اس طرح کا تصور یعنی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا، اور یہ تصور خاص طور پہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. یعنی جو دشمنان اسلام ہیں
وہ دین سے روکنے کے لیے کہ حربہ استعمال کرتے ہیں کہ جو دین ہے اس کو بہت مشکل کر کے دکھاتے ہیں. لوگوں کو دکھاتے ہیں دین، تم دین کی بات کر رہے ہو، دین تمہارا ہے تو زندگی رہنا ہی مشکل ہو جائے گا، اس طرح سے دکھاتے ہیں. جبکہ اللہ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی، لیکن اس کے برخلاف ان کو یہ باور کروایا جاتا ہے. تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں اس کے احکام لوگوں کو بتائے جائے. اس میں کتنی ایسے احکام ہیں جس میں کہ آسانی ہمیں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی کوئی ایسے حکم کا تمہیں مکلف نہیں کیا جس کی تم طاقت ہی نہیں رکھتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ طاقت سے بڑھ کے کسی نفس پہ بوجھ ڈالا جائے. اور جب کسی بات کا مکلف کیا جاتا ہے، پابندی لگائی جاتی ہے، اس میں بھی اگر ایسے کوئی یعنی ایسے اسباب کوئی آگے ہیں جس سے کہ آسانی ہو جاتی ہے، رخصتیں مل جاتی ہیں، تو اور سے اور رخصتیں ملتی جاتی ہیں. یعنی جہاں پہ مشقت ہوتی ہے، ایک بات کا مکلف کیا گیا، جس بندے کے خاص حالات ہیں اس کو اس بات پورا کرنے میں مشکل ہے، اس کے لیے آسانیاں آ جاتی ہیں. تو دین میں روزوں کے احکام میں تو کئی جگہوں پہ یہ جو معنی ہے اجاگر کیا جا سکتا ہے لوگوں کے سامنے کہ آپ دیکھیں کتنی آسانی رکھی ہے. دین میں تنگی اور اس طرح کی جو قید و بند، یہ اصل میں جو تصور ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کی بہت سی مثالیں علماء نے دین یعنی روزے کے احکام میں ذکر کی ہیں. یہ ایک سائیڈ ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. دین آسان ہے، یہ تصور پیش کیا جائے، قرآن و حدیث میں وضاحت سے بات بیان ہوئی. دوسری سائیڈ کیا اس چیز کی، اس امر کی، کہ دین کی آسانی کے نام پہ کھلم شتر بے مہار کہ جو آتا ہے جی میں آپ کریں. دین آسان ہے، اللہ نے چیز حرام کی، بندہ کر رہا ہے، اس کو ٹوکا جائے. دین آسان ہے، اتنی پابندیاں نہیں ہیں دین میں. یہ دوسری ایک جانب ہے، تصویر کا دوسرا رخ، دوسری ایکسٹریم جو بہت سے کئی لوگوں میں نظر آتی ہیں. ان کو منع کیا جائے، حرام چیزوں سے روکا جائے کہ دین آسان ہے. تو دین کو جیسے وہ یعنی اپنی مرضی سے انہوں نے ایک بنا لیا، اس کو جہاں چاہیں موڑ دیں، اپنی مرضی سے اس کو توڑ مروڑ کے جو اس کا حلیہ بگاڑنا چاہیں بگاڑ دیں. تو یہ دین کی آسانی، ظاہر ہے دین کی آسانی ہے اور وہ یقیناً موجود ہے، مطلوب ہے کہ اس کو سمجھا جائے، لیکن اس کا صحیح معنی کیا یہ بھی سمجھانا چاہیے. یہ معنی نہیں کہ ساری پابندیاں ختم، انسان اپنے آپ کو یعنی مطلق العنان چھوڑ دے، جو جی میں چاہے کرتا پھرے کہ دین تو آسان ہے. یہ کوئی آسانی نہیں ہے دین کی. دین میں حدود و قیود، ضوابط ہمیں دیے گئے ہیں، اس کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے. لیکن اس کے اندر رہ کے زندگی گزارنا آسان کام ہے. اپنے آپ کو کھلا نہیں چھوڑ دینا. دین کی پابندی کروانی ہے اپنے آپ سے، لیکن اس کی پابندی کروانا کیا اتنا مشکل ہے کہ زندگی اجیرن ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. آسان کام ہے، دین کی پابندی آسان ہے. خواہشات نفس ان کے پیچھے کھلا اپنے آپ کو چھوڑ دینے کی دین اجازت نہیں دیتا. اس کو ضابطے میں رکھنا ہے، اس کو لمٹس میں رکھنا ہے. لیکن وہاں پہ لمٹس میں رکھنا یہ آسان ہے. یہ یعنی طرفین پہ بندہ نہ ہو، نہ ادھر ایکسٹریم نہ ادھر ایکسٹریم، جو توازن کے ساتھ جو اعتدال پہ مبنی آسانی ہے اس کا تصور اجاگر کیا جانا چاہیے. تو ایک طرف جہاں پہ یعنی دین کو کھلونا بنا لینا، اس کو ختم کیا جانا چاہیے، وہیں پہ دوسری طرف جو غلو ہے دین میں اس کا بھی سد باب ہونا چاہیے. غلو یعنی اپنی طرف سے خام خواہ دین میں ایسی پابندیاں اختیار کرنا جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے. ظاہر ہے اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا. عید کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وصال جائز نہیں ہے. وصال یعنی ایک کے بعد دوسرا روزہ بغیر افطاری کیا سیدھا دوسرا روزہ رکھ لینا، اس سے بھی منع کیا گیا. اس طرح کی اور بھی مثالیں. ساتویں بات یہ کہ لوگوں کو اس شریعت کی جو عظمت ہے وہ ذہن میں بٹھانا کہ آپ دیکھیں جو نئے احکام، نئی چیزیں آ رہی ہیں، سب کا حکم آپ کو روزے کے حوالے سے یعنی یا نص سے یا قیاس سے معلوم ہو جاتا ہے. مثلا کڈنی کا ڈائلسس کا کیا حکم ہے، ایک آدمی استھما کا وہ سپرے لیتا ہے اس کا کیا حکم ہے، بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے اس کا کیا حکم ہے، سیمپل دینا ہے بلڈ کے لیے تو کیا حکم ہوگا، یا انجیکشن لگانا ہے اس میں طاقت والا انجیکشن ہے کیا حکم ہے، ویکسینیشن لگانی ہے. جہاز پہلے نہیں ہوتا تھے، اب جہاز پہ سفر کیا جاتا ہے. جہاز کے سفر کے احکام روزے کے حوالے سے کیا ہیں. اگر دانت صاف کرنے ہیں پیسٹ سے صاف کرنے ہیں کیا حکم ہے، یا اپنے دانتوں کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے، فلنگ کروانی ہے کیا حکم ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں ہمیں وہ خواتین اگر ایسی گولیاں لیتی ہیں جس سے کہ ان کے ایام یعنی رک جائیں
تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر رمضان میں کسی کو اینستھیزیا دیا جائے کیا حکم ہے؟ سارے جو احکام جو دور جدید کے مسائل ہیں، تمام مسائل کا حل شریعت میں ملتا ہے، جو کہ پہلے موجود نہیں تھے، یا نص سے یا قیاس سے. بعض چیزیں وضاحت سے نص آتی ہیں، لیکن بعض چیزوں کا قیاس سے علماء جو ہے وہ نتیجہ اس کا حکم اخذ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں جشریعت ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے یعنی ویلڈ ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم یہ کہ اب اس کا تو شریعت نے کوئی حل ہی نہیں دیا، ایسی بات نہیں. ہر چیز کا حکم شریعت کی طرف پلٹیں، علماء وہاں سے نکال کے آپ کو دیتے ہیں. تو شریعت کی جو وسعت ہے، عظمت ہے، اس کو اجاگر کرنے کا بھی یہ بہت سنہری موقع ہے جو روزے کے احکام کے حوالے سے ہیں. اور ایک اہم چیز جو ماہ رمضان سے ہم سیکھتے ہیں وہ ہمارا عقیدہ، ہماری شریعت جو محفوظ ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی، وہ بھی ہمیں ایک یعنی رمضان میں اس کو بھی اجاگر ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں میں فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. تو پہلی امتوں میں جو روزے فرض کیے گئے ان کا انہوں نے کیا حشر کیا؟ نصارہ پہ روزے فرض جب پہلی دفعہ ہوئے تو وہ گرمیوں کے موسم میں تھے. انہوں نے ان روزوں کو، وہ مشقت ہوتی ہے ظاہر ہے، آج کل بھی گرمیاں آ گئی ہیں، انسان کا نفس ظاہر ہے سہل پسند ہے کہ وہ آسانی کو طلب کرتا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ سردیوں میں روزے آئیں. انہوں نے کیا کیا؟ گرمیوں سے اس کو موسم بہار میں شفٹ کر لیا روزوں کو. اب یہ اصل میں تو اجازت نہیں جو کہا گیا تھا اس میں روزہ رکھنا ہے، گرمیوں میں جو مہینہ روزوں کا وہ گرمی میں آیا تھا، شفٹ کیا تو اس کے اپنے بذات میں خود کفارے کے طور پہ 10 روزے بڑھا دیے. اب 30 کے بجائے 40 روزے کر لیے، ٹھیک ہے زیادہ یہ کفارہ ہو گیا، اس کو شفٹ کرنے کا کفارہ ہو گیا. پھر ایک دور گزر گیا، اس کے بعد ایک عرصے بعد کوئی ان کا جب ایک اقتصادی بحران آیا اور گوشت اور جبن اور اس طرح کی کئی چیزیں جو ہیں اس کا بحران ہوا. ایک بادشاہ نے یہ حکم نامہ جاری کیا، رائل ڈکری جاری کی کہ روزہ جو ہے ان ساری چیزوں سے رکھا جائے، یہ گوشت سے اور اس طرح کی جو کچھ اور مختلف چیزیں انہوں نے، مثلا انڈا ہے یا جو اینیمل فوڈ ہے، مختلف ایسی چیزیں وہ انہوں نے کہا ان سے روزہ رکھا جائے. اب اس کے بعد سے ان کا روزہ شریعت میں بدل کے ان کا روزہ بجائے اس کے کہ جیسے ہمارا روزہ ہے اس طرح سے ہوتا، وہ ان ساری چیزوں سے صرف روکے رہنے کا نام روزہ ہو گیا. یعنی پینا، اس کے علاوہ جو بھی آپ پئیں کوئی مسئلہ نہیں، ہاں ان چیزوں سے روکنا بس یہ روزہ ہے. یہ اللہ نے تو نازل نہیں کیا تھا. تو کیا اللہ نے نازل کیا تھا؟ کیا مسخ کر کے کیا اس کی صورت بنا لی. اپنی شریعت میں دیکھیں کتنی اللہ کی رحمت ہے، جیسی اللہ نے نازل کی تھی ویسی کی ویسی آج تک بیائی نہیں، ویسی محفوظ ہے، کوئی رد و بدل نہیں. جو روزے کے احکام تھے اب بھی ویسے کے ویسے، 14 سال پہلے روزہ مسلمان جیسے رکھتے تھے اب بھی ویسے کے ویسے روزہ رکھتے ہیں. تو یہ بھی جو دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی اس کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. 8ویں بات یہ کہ رمضان جو جس میں بہت قسم کی عبادات ہوتی ہیں، یہ اس بات کا بھی سنہری موقع ہے کہ مستحبات کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی جائے، اس کی تعلیم دی جائے، اس کے احکام ان کو سکھائے جائیں. صرف فرض نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کے جو مستحب کام ہیں ان کی بھی، مثلا نماز تراویح کی فضیلت اس کا بتایا جانا، اور قیام لیل کا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہے اور جو اس میں خشوع ہوتا ہے. اسی طرح تلاوت قرآن کی جو کثرت ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا اس میں دور کیا کرتے تھے. تلاوت کے احکام سکھانا، سیکھنا، اس کے آداب بتانا، یہ بھی اس میں لوگوں کی خاص توجہ ہوتی ہے قرآن کی طرف، تو اس میں بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے رمضان کو اس کے لیے. اسی طرح جو زکوٰۃ کے احکام سکھانا، عموماً لوگ رمضان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یعنی اس کو مقرر کرتے ہیں، تو اس کے احکام سکھانا بھی اس رمضان میں ہونا چاہیے. اسی طرح اعتکاف کے احکام سکھانا ہے، مسجدوں کے احکام سکھانا ہے، عمرے کے احکام، کیونکہ رمضان میں عمرہ آپ جانتے ہیں حج کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے، تو عمرے کے احکام سکھانا وہ بھی اچھا موقع ہے کہ رمضان میں لوگوں کو، کیونکہ بھی آپ سب لوگوں نے یا ایک بڑی تعداد نے عمرے پہ جانا ہے، آیا ہم عمرے کے احکام سیکھتے ہیں، تو ایک اچھا موقع ہے کہ رمضان کو استعمال کر کے عمرے کے احکام بھی ان کو سکھائے جائیں. اور اسی طرح رمضان جو مبارک مہینہ ہے، اس میں ایسی یہ تو ساری عبادات ہیں جو کہ اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، وہ عبادات جو کہ دوسروں کو سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا جو
فائدہ ہے وہ متعدی عبادات جن کو کہتے ہیں، یعنی فائدہ دوسروں سے جن کا تعلق ہے، ان پہ بھی اپنے آپ کی مشق کروانا، جیسے افطار کروانا ہے، خاص طور پہ غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، ان کو افطار کروانا، صدقہ و خیرات کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا اس کے لیے ویسا ہی، اس کے لیے اسی جیسا اجر ہے، لیکن روزے دار کے اجر سے اس کے اجر کی وجہ سے روزے دار کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو کتنی اچھی چیز لگتی ہے کہ فقراء مساکین کے لیے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے، سحری کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ عظیم اجر جو ہے وہ، اور انہی فقراء کے ساتھ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو ایک بھائی چارہ کیا عجیب، کتنا اچھا، وہ کتنی اچھی فضا ہوتی ہے. یہاں پہ بھی جائیں، اپنے ملکوں میں بھی، ادھر بھی جہاں پہ غریب لوگوں کے لیے افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے، تو وہ جو لوگ انتظام کرنے والے ہیں ان کے نا بہت صاحب ثروت ہوں، وہ بھی ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ بیٹھ کے ساتھ افطار کرتے ہیں. تو دیکھیں وہ غریب لوگ، ان کے لیے بھی غریبوں کے حوالے سے جو دل میں ایک اچھا جذبہ بیدار ہوتا ہے، رحم اور یعنی پیار کا اور محبت کا، اور ساتھ جو فقیر لوگ ہیں وہ بھی ان کو اپنے سے قریب تر دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو ایک بھائی چارے کی فضا کتنی اچھی اس طرح سے قائم ہوتی ہے. اسی طرح بھائیو مسجدوں کو تیار کرنا، کیونکہ ظاہر ہے مسجدیں خاص ایک مرکز ہوتی ہیں عبادت کا، وہ رمضان میں خصوصاً، تو ان کی صفائی ستھرائی، خوشبو، اور کس طرح سے ان کو جو انتظامات ہیں، پانی رکھنا ہے، کارپیٹنگ ہے، جو بھی انتظامات، مقصد یہ کہ یہ نہیں کہ اس کا اور ڈیکوریشن ہو، مقصد یہ کہ عبادت کے لیے اس جگہ کو کیسے اچھے طریقے سے تیار کیا جا سکتا ہے. کہیں کا ایسے ٹھیک نہیں، ایسے ٹھیک کروانا مسجد کا، ایسے لگوا دینا یا کولر لگوانا، جو بھی جہاں جیسے حالات ہیں، یہ بھی یقیناً بہت ثواب کا کام ہے. اس کے لیے بھی لوگوں کی توجہ دلائی جانی چاہیے مسجدوں کی طرف. اس کا جو اصلی مقصد ہے اس کو پیش نظر رکھ کے مسجدوں کی تیاری کا کام ہونا چاہیے. اور اسی طرح امام مسجد کی بڑی ذمہ داری ہے لوگوں کو عبادت کی طرف ترغیب دے، ان کو انکرج کرے، اور مختلف قسم کے جو نیکی کے کام ہیں اس میں ان کو یعنی ان کی طرف رہنمائی کرے. بعض تنبیہات جو رمضان میں جس کی طرف لوگوں کی اپنے آپ کی سب سے پہلے دوسروں کی بھی توجہ دلانی چاہیے. ایک تو رت جگہ ساری راتوں کو بیکار کاموں میں یعنی صرف کر کے جاگے رہنا، اس کے جو خطرہ ہے وہ لوگوں کو باور کرانا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو کہ مختلف ٹی وی چینلز کے سامنے اپنی راتوں کو برباد کر دیتے ہیں، یا حرام کام سے ہٹ کے ادھر ادھر سیر سپاٹے میں، پارک میں جا کے، ویسے ہی بیچ پہ جا کے ساری رات بغیر، یہ نہیں کہ ساری رات بڑی تہجد پڑھیں، عبادت کریں، تلاوت نہیں، ایسے ہی بیکار کام، لا یعنی چیزیں، گپ شپ، اس میں رمضان کی راتوں کو برباد کرتے ہیں، یا بازاروں میں جا کے اپنے اوقات کو تباہ کرتے ہیں. تو اس سے راتوں کو بیکار کاموں میں صرف کرنے سے بچانے کی یعنی اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح اسراف کھانے پینے میں، یعنی کھانا پینا اس کی طرف اتنی توجہ کہ باقی سارا سال وہ نہیں ہوتی. تو اس سے بھی متنبہ کیا جانا چاہیے کہ بھی اصل میں ہماری توجہ دینی کاموں کی طرف ہو تو پھر بندہ اس میں اسراف نہیں کرتا. ٹھیک ہے کھانا پینا مناسب حد تک ہونا چاہیے، لیکن اس میں اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہی ایک بڑا مقصد بن جائے مناسب نہیں. اور پھر ایک اور چیز جس کی طرف تنبیہ ضروری ہے کہ یہ عظیم عبادت عادت نہ بن جائے، اس کی روحانیت ختم ہو جائے، اس میں جو اصلی اسباق رکھیں، اس وجہ سے اس کی تاثیر بھی کم ہو جاتی ہے. جب عبادت عادت بن جاتی ہے تو وہ عبادت اپنا جو اثر ہے وہ بھی کھو دیتی ہے اس وجہ سے. تو وہ عبادت ہم عبادت کے طور پہ ہی کرتے رہیں، یہ نہ ہو کہ بس آ رہے ہیں بس روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی خاطر، روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں روزہ رکھنا ہے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ حرام کاموں سے بچنا ہے. یعنی جو شرعی طور پہ روزہ ہے عبادت کے طور پہ ہی اس کو کیا جانا چاہیے، ایک آہستہ آہستہ وہ وقت کے ساتھ عادت نہ بن جائے. پھر اسی طرح لوگوں کی اس پہ بھی یاد دہانی ہونی چاہیے کہ شرم و حیا دین کے مسائل پوچھنے میں آڑے نہ آئے. مثلا بچی بڑی ہو گئی، اب اس کو حیض آنے لگ گیا، ایام سے ہو گئی، لیکن وہ شرم کے مارے بتاتی نہیں، اور اس وجہ سے اور روزے بھی نہیں رکھ رہی، گھر والے سمجھ رہے ہیں بالغ نہیں ابھی بچی ہے، اس وجہ سے اس پہ اس قدر یعنی اہتمام نہیں ہے، توجہ نہیں دے رہے، اور اس نے روزے رکھے بھی نہیں، قضا بھی نہیں دی، بتانے میں ہی شرم محسوس کر رہی ہے کہ میں اب بالغ ہو گئی ہوں، مجھے یہ علامت آ گئی. اسی کے دوسری طرف رمضان میں اب وہ ایام سے ہو گئی
اور وہ بتانے میں شرم محسوس کر رہی ہے، روزے رکھی جا رہی ہے اور بعد میں قضا بھی نہیں دے رہی، کیونکہ وہ یعنی یہ اس میں شرم آڑے آ رہی ہے. تو ایسی چیزوں میں گھروں میں بات ہونی چاہیے. ظاہر ایک شرم و حیا کے ماحول میں یہ بات ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ بھی ایسی چیزیں دین پہ عمل کرنے میں شرم و حیا آڑے نہیں آنی چاہیے. اسی دین کے مسائل پوچھنے میں شرم و حیا آڑے نہیں آنی چاہیے. خاص طور پہ خواتین کے مسائل ظاہر ہے اور حساس موضوع ہے، تو اس میں خاص طور پہ تلقین کرنے، تربیت کرنے کی خواتین کو یعنی ضرورت ہے. اور اسی طرح رمضان جو بعض ضعیف احادیث پھیل گئی ہیں اس حوالے سے، ان سے بھی لوگوں کو خبردار رمضان میں کیا جانا چاہیے. مثلا جو حدیث ایک حدیث میں آتا ہے روزے دار کا سوئے رہنا عبادت ہے. روزے دار کا سونا، نوم الصائم عبادت، روزے دار کا سونا عبادت ہے. یا اسی طرح روزہ رکھو اور صحت پاؤ. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے ایک دن صرف روزہ نہ رکھا بغیر عذر کے، وہ اس کا روزہ پورا نہیں ہو سکتا، خواہ وہ سارا زمانہ بھی باقی روزہ رکھتا رہے. یہ ضعیف احادیث ہیں، ساری کمزور احادیث ہیں جو کہ یعنی بعض لوگوں کے ہاں پھیلی ہوئی ہیں. اسی طرح یہ حدیث کے روزے کا جو رمضان کا مہینہ وہ معلق رہتا ہے آسمان و زمین کے درمیان جب تک کہ اس کو زکوٰۃ فطرانہ اس کو اٹھا نہ لے. اس طرح کے اور بھی احادیث ہیں کہ ضعیف احادیث، اس میں بھی توجہ دلائی جانی چاہیے کہ یہ احادیث ثابت شدہ نہیں ہے، صحیح احادیث ہیں، انہیں پہ اکتفا کیا جائے. پھر بھائیو سنت کا اہتمام، لوگوں کو اس کی ترغیب دینا، یہ بڑا اچھا موقع ہے رمضان اس کے لیے کہ سنت فرض کی تکمیل کرتی ہے، بندے کا درجہ بلند کرتی ہے تقویٰ میں اور اس کو آگے کرتی ہے. تو سنت کی طرف توجہ رمضان میں کبھی نوافل صرف فرض نہیں، اس کے آگے جو سنت کام ہے، مستحبات ہیں، اس کو بھی کرنے کی ترغیب دی جائے لوگوں کو. اور یہ ترغیب دی جائے کہ رمضان میں شروع کر رہے ہیں، آئندہ بھی ان کاموں کو وہ جاری رکھنے کا عزم کریں. جو لوگ بعض دفعہ جو رمضان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو خطباء یا جو داعیان اللہ ہیں یا جو مربی حضرات، عموماً اس میں والد بھی ایک مربی ہے، جو بھی جس حیثیت سے مربی ہے، ان کی طرف سے بھی بہت کوتاہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ترغیب دینا، ان کو یعنی نفسیاتی طور پہ تیار کرنا اس عظیم موسم کے لیے، اس میں کوتاہی ہوتی ہے. اس وجہ سے لوگ بھی اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا پاتے، کیونکہ ان کو اس کا قدر، اس کے احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا موسم آ گیا اور اس میں کرنا کیا ہے. وہ چاہتے ہیں اس کو استعمال کریں، کیسے استعمال کریں وہ اس کا رستہ ان کو سمجھ نہیں آتا. تو جو مربی ہے، عالم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ رمضان میں خاص طور پہ جو لوگوں پہ توجہ دے کہ کس طرح سے لوگ اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لوگوں کی رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ایک بڑی معاون جو چیز ہے کہ لوگوں کو اس کے جو فضائل ہیں اس کی اور سے اور ترغیب دی جائے. مثل جس شخص نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، گزشتہ گناہ معاف ہو گئے. جنت میں دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، روزے داروں کے لیے. اسی طرح روزے دار کی جو بدبو ہے، منہ کی بدبو، اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک پاکیزہ ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے. جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اپنی افطاری سے خوش ہوتا ہے کہ روزہ پورا ہو گیا، کھانے پینے کو مل رہا ہے، خوش ہوتا ہے. اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزہ رکھنے پہ وہ اس وقت وہ خوش ہوگا. اس طرح روزے کی جو فضائل ہیں یہ بتانا، خود بھی ان کو ذہن میں تازہ کرنا، یہ اس سے بھی بندہ روزے کو زیادہ اچھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح یہ بتانا کہ یہ تقویٰ کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور جب نفس حلال چیز سے باز آ جائے تو وہ حرام چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھے، بدرجہ اولا ہونا چاہیے. کھانے پینے شہوت سے روکے تو جو دائمی حرام کام ہے ان سے رکنا بدرجہ اولا، اس پہ اس کو اپنی عادت ڈالنی چاہیے. روزے کے جو فوائد ہیں اس کی یاد دہانی کروانا کہ جب پیٹ شہوت یعنی پیٹ خالی ہو اور بندہ اپنے آپ کو شہوت سے اس کو دبا کے رکھے، اپنی خواہشات کو دبا کے رکھے، تو فقراء کے جو حال ہے وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتے ہیں. جیسے کہتے ہیں لیس الخبر کالمعاینہ، جو خبر ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جب بندہ خود ایک چیز کو مشاہدہ کرتا ہے. انہیں آپ کو بتایا جائے فلاں بندہ بڑا بھوکا، اس کو ایک دن کھانے کو نہیں ملتا، آپ کو وہ احساس نہیں ہوتا جب تک کہ خود آپ پہ نہیں وہ گزرتی. پورا دن کھانے اللہ کے حکم سے کھانے سے رکے رہتے ہیں، پھر جو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کو سارا سال ہی ایسا ان کا گزرتا ہے، ان کو ملتا ہی کچھ نہیں کھانے کو،
تو آدمی کو، مسلمان کو جو فقراء کا حال ہے، ان کے جو حالات ہیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان کو احساس ہوتا ہے، زیادہ پھر دلجوئی ان کی کرتا ہے، ان کی مدد وہ کرنے کو لپکتا ہے. تو یہ بھی ایک اس میں نفس کی تربیت ہے کہ بھی جب وہ بندہ کھا پی نہیں رہا، فقراء کی طرف اس کی جو توجہ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ایثار کا جذبہ اس پہ بڑھتا ہے. اسی طرح شرعی آداب کا لوگوں کو سکھانا کہ بھی جب روزہ رکھا ہوا ہے تو لغویات سے، بہودہ گوئی سے ایسے دور رہے. کوئی آدمی گالم گلوچ کرے تو وہ آگے سے کہے انی امرؤ صائم، کہ میں تو روزے دار ہوں. تو صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا، جو جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، چیٹنگ ہے، دھوکہ بازی ہے، جو بھی ایسے حرام چیزیں ہیں، تمام جو حرام کام ہیں ان سے بھی رکے رہنا. خاص طور پہ ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جائے جو کہ روزوں میں، رمضان میں زیادہ جن کا دورہ ہوتا ہے. جیسے رمضان کی راتوں میں مثلا مختلف چینلز دیکھے جاتے ہیں، کوئی انٹرنیٹ پہ وقت ضائع برباد کیا جاتا ہے، یا موسیقی سننے میں وقت صرف کیا جاتا ہے. رمضان روزے رکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے ملکوں میں خاص طور پہ، یعنی آپ جاتے ہیں بازار میں، جاتے ہیں موسیقی کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، دوسری طرف حرام کام کیے جا رہا ہے، اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کر رہا. اسی طرح بھائیو، توبہ کی طرف خاص توجہ دلانے کی ضرورت ہے لوگوں کو. اس کی شرائط کیا ہیں، کس طرح توبہ کی جاتی ہے، کیسے توبۃ النصوح کا کیا معنی ہے. سارے گناہوں سے میں نے اور آپ نے اپنی معافی کروانی ہے، اس کے لیے سچی توبہ ہم کریں رمضان میں. اور جو اللہ کو پسند ہے ہمیں پسند ہو، جو اللہ کو ناپسند ہے ہمیں بھی ناپسند ہو. شاید کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے، اللہ کی رحمت ہمیں آ لے. پھر عورتوں کے حوالے سے خاص طور پہ توجہ ہونی چاہیے کہ ان کو جو خاص ان کے احکام ہیں اس کی تلقین کی جائے، جو ان کے روٹین ہے. یعنی مثلا عورت کا افطاری پہ اتنا وقت لگانا کہ وہ اس کی وجہ سے عبادات سے غافل ہو جاتی ہے، تو اس کو توجہ دلانی چاہیے کہ بھی اعتدال کے ساتھ چلا جائے. اور دوسری طرف اس میں جو محنت کر رہی ہے، روزہ رکھ کے سارا کچھ انتظام کر رہی ہے، تو یہ بھی توجہ کہ ہاں یہ بھی سارا کچھ باعث ثواب ہے. اور روزے دار کو روزہ افطار کروانا، علماء نے کہا کہ اس میں یہ عورت کا گھر والوں کے لیے افطاری کا انتظام کرنا وہ بھی شامل ہے، تو وہ اجر اس سے پائے گی. لیکن اس میں غلو، اس میں حد سے تجاوز کرنا یقیناً وہ یعنی مطلوب نہیں ہے. تو اس کو اپنی عبادات کے لیے اس کو بھی وقت ملنا چاہیے، اس کو توجہ اس کی بھرپور ادھر رہنی چاہیے، بچوں کی طرف توجہ رہنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو وہ اس میں روزے میں تھکتی ہے، جو روزے داروں کے لیے انتظام کرنے کی وجہ سے وہ باعث ثواب بھی ہے. اور روزے میں مثلا تراویح کا، خواتین کا تراویح پہ جانا ہے، زیب و زینت کو چھوڑ کے، یا ڈرائیور سے خلوت نہ ہو، یا اس قسم کے جو شرعی آداب ہیں اس کی بھی پاسداری کروائی جائے، ساتھ ساتھ نیکی کی ترغیب بھی اس کو دی جائے. اس حوالے سے اور بھی یعنی باتیں ہم سوچ سکتے ہیں. بازاروں کے حوالے سے خواتین کا کیا رویہ، آج کل کیا بازار جو ہیں وہ آخری عشرے میں تو لگتا ہے بس جو چاندنی لگ جاتی ہے بازاروں میں. جو آخری 10 راتیں ہیں اس میں تو عید کی تیاریوں میں ایسے برباد ہوتی ہیں راتیں کہ اللہ ہی حافظ ہیں. تو سب سے زیادہ عبادت کی راتیں اگر تیاری نہیں ہوئی عید کی، رہنے دیں، کیا کرنا ہے. یعنی وہ آخری راتیں برباد کرنی وہ آسان ہو گئی ہیں. یہ کہ اچھے کپڑے پہن لیے عید کو، کیا چیز زیادہ اہم ہے. تو کیسے خواتین جا کے، اور مرد ظاہر ہے اس کے مردوں کی سپورٹ ہوتی ہے، جا کے برباد کرتی ہیں اپنے اوقات کو بازاروں میں، اس لیے کہ اور یہ میچنگ کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے. یہ چیزیں یہ نہیں کہ ساری چھوڑ دی جائیں، لیکن ہر چیز کا وقت ہوتا ہے نا. یہ کام، بہت سے کام رمضان سے پہلے بھی کیا جاتے تھے، رمضان میں بھی کچھ کرنا ہے. رمضان کے پہلے 20 دن نسبتاً یعنی کم ان میں نقصان ہے بجائے آخری عشرے میں. تو جو زیادہ فضیلت والی چیزیں اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اسی طرح جو جعلیات، یعنی جعلیات سے مراد ہے جو ہمارے ہم زبان لوگ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہوں، تو رمضان میں ہماری ان کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف دعوت دیں، دین کی جو خوبصورتی ہے ان کے سامنے، دین کی حقانیت ان کے سامنے واضح کریں. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو افطاریوں پہ ہی صرف آپ کو نظر آ سکتے ہیں. مسجدوں میں جائیں جو لوگ افطاری پہ آتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کبھی بھی کہیں درس میں، کسی محفل میں، مجلسوں میں نہیں آتے. تو کتنا اچھا موقع ہے کہ ایسے لوگوں کو دعوت دینے کا، وہ جو افطاریاں ہیں اس کو استعمال کیا جائے ان تک دعوت پہنچانے کے لیے. تو یعنی انہوں نے آپ کے اس کے بعد نہیں استعمال کریں گے تو بعد میں انہوں نے آپ کے پاس نہیں آنا دین سیکھنے کے لیے، آپ کے پاس وہ کہیں کسی درس کو سننے کے لیے نہیں آنا. وہ ایک موقع ہے
وہ افطاری کے جمع ہو رہے ہیں, 10 منٹ 15 منٹ ان سے اچھی بات رکھی جائے, دین کی تعلیم دی جائے, بڑا اچھا موقع ہے. تو دعوت کے لیے رمضان کو اچھی طریقے سے بھرپور طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے. غیر مسلموں کو بھی دعوت دینی چاہیے. کئی دفعہ نہیں, بہت دفعہ جو افطار جہاں انتظام ہوتا ہے غیر مسلم بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. خود بھی ہم نے دیکھا ہے, بعض وہ ساتھ بیٹھتے ہیں, ان سے بات ہوتی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے ہندو ہے, کرسچن ہے, فلپین, یعنی مثلا جو بھی مختلف قوموں کے لوگ, یعنی دوسرے ادیان کے لوگ ہیں, ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ ایک اچھا موقع ہے نا, اس بندے نے اور کہاں بیٹھنا آپ کے ساتھ, وہ بیٹھا ہے اور مقصد سے بیٹھا ہے, کھانے پینے کے لیے بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو آپ بات پہنچا سکتے ہیں, کتنا اچھا موقع ہے. تو یہ جو ایک داعی اللہ ہے, اس طرح کی جو موقع ہیں انتہائی قیمتی موقع ہیں کہ لیکن افسوس کے ساتھ بھائیو کتنی جگہوں پہ ایسے دیکھا ہے, اتنا وسیع انتظام ہوتا ہے, سینکڑوں میں لوگ بیٹھتے ہیں, آتے ہیں, اور زبردست انتظام افطاری کا پورا نظم و ضبط کے ساتھ. کوئی بندہ 5 منٹ بات کرنے کے لیے نہیں, وہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہوتا. پورا انتظام A to Z رمضان سے پہلے پوری پلاننگ کی ہوتی ہے. پلاننگ نہیں ہوتی تو اس کی نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ آ کے ان سے کوئی بات بھی کر لے, کوئی دین کی بات کر لے, ان کی زبان میں کچھ بتا دے ان کو, اس کا انتظام نہیں ہوتا. یعنی وہ ظاہر ثواب ہی کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ, جو وہ افطاری کا انتظام کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا ایک باعث ثواب جو چیز ہے, اس کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے. تو افطاریاں جو ہیں یہ بڑا سنہری موقع ہے رمضان عموماً, کہ بھی دوسرے اقوام تک اپنی دعوت کو پھیلایا جائے. وہ لوگ جن سے عام طور پر ہمارا واسطہ نہیں پڑتا, ان سے انٹریکشن کر کے ان کو اپنا دین پہنچایا جائے. اور وہ بندہ جو کہ مسجد میں پہلی دفعہ آ رہا ہے, جو بندہ اپنی مسجد, یعنی بہت سے لوگ ہیں جو کہ مسجد کا رخ صرف رمضان میں ہی کرتے ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, جو نمازی ہے پکا نمازی, جب ایسے بندے کو دیکھتے ہیں, ہاں رمضان آیا تو آ گیا مسجد, نہیں وہ بندہ ایسا اس کا دل خراب ہوتا ہے, اگلی دفعہ اسے بھاگنے لگتا ہے پھر کہ اس کے ساتھ نہیں میں نے. اس کی بجائے بھائی اتنا اچھا موقع ہے, وہ آ گیا, اس کو اپنا, وہ آپ کا بھائی ہے, اس کو ساتھ اپنے ساتھ لیں, اس کا ہاتھ پکڑیں, اس کو دین سکھائیں, اس کو ترغیب دیں, بجائے تضحیک کا نشانہ بنائیں, اس کو تان و تشنیع کرنے لگیں, اس کو ترغیب دیں کہ آئندہ بھی آتا رہے. ایسی اس کو الفت محبت آپ سے محسوس ہو کہ وہ آئندہ بھی آتا رہے, بجائے کہ آپ سے بھاگ جائے کہ کیسے بھی رمضان کسی طرح گزرے تو میں یہاں سے جاؤں. ایسے ہی نہیں اس کو سنایا جائے, نہیں, یہ مناسب نہیں. ایک جو آگے مسجد میں وہ اس کو غنیمت جانے, اس کو محبت کے ساتھ دین میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں, لوگوں کو متنفر نہ کرنے کا ذریعہ میں اور آپ بن جائیں. اس طریقے سے غلط بات کر کے کتنی بدقسمتی کی بات ہو گئی کہ آدمی رغبت کے ساتھ رمضان میں آیا ہے. یہ ایک طبیعی بات نہیں ہے, شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں, شیاطین جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں, جہنم کے بند کیے جاتے ہیں, تو لوگوں کی نیکی کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے, ترغیب, ان کی رغبت ہوتی ہے. وہ بندہ اس رغبت کی وجہ سے مسجد میں آ رہا ہے, آگے سے اس کو ایسی باتیں سننے کو ملیں یا تحقیر کے انداز میں اس کو دیکھا جائے, مناسب نہیں ہے. اس کو ہمیں اس کا زور و بازو بننا چاہیے, نیکی میں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اسی طرح جو بندہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے, جب ہم رمضان میں دعا کریں تو اس وقت ہماری اس کی طرف بھی توجہ رہے کہ جہاں یہ کرنے کے کام ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے دعا کرنا, اس کا بھی ہم اہتمام کریں. اپنے لیے صرف دعا کرنے پہ نہ اکتفا کریں, اپنے لیے تو کریں, ابتدا اپنے آپ سے ہی ہمیشہ کرنی, یعنی اے اللہ میری مغفرت کر دے, رب اغفر لی. والدین سے پہلے اپنی مغفرت کی دعا کی, رب اغفر لی ولوالدی, یا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. تو قرآن میں دعائیں سکھائی گئیں, ماں باپ سے پہلے اپنے لیے دعا کی, لیکن اپنے آپ کے لیے دعا کر کے ختم کر دینا دعا نہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اس کے دائرے کو وسیع کریں. ماں باپ تو یقیناً بہت زیادہ حقدار ہیں, ان کے لیے دعا کی جائے, پھر دائرہ اور وسیع کریں, امت کے لیے دعا کریں. تو جن لوگوں کے لیے آپ دوسروں کے لیے کوشش کریں, ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کریں, رشتہ داروں کے لیے دعا کریں, ہدایت کے لیے اور آسانی کے لیے دوسروں کے لیے دعا کریں. یہ بہرحال بعض چیزیں کس طرح سے رمضان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور بندہ دعوت کے کام میں دوسروں کی طرف جو اس کی توجہ ہو کہ کیسے اور سے اور دوسروں کو فائدہ دینا ہے, اس میں اپنے آپ کو نہ بھول جائے کہ بھی خود اس نے تلاوت کرنی ہے, نیکی کام کرنے ہیں, جو انفرادی عبادات ہیں اس کی طرف بھی اس نے جو توجہ دینی ہے, خوب تلاوت قرآن کرنی ہے, نفلی نماز پڑھنی ہے, اذکار میں اس نے یعنی اذکار کا اہتمام کرنا ہے, جو مختلف قسم کی نیکی کی مختلف جو صورتیں ہیں, خود سب سے پہلے توجہ ہونی چاہیے
دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں، لیکن دوسروں کی ترغیب کا معنی یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بھول جائیں. سب سے پہلے اپنی طرف توجہ، ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی. لیکن یہ بھی نہیں کہ ابھی تو میں یہ کام نہیں کرتا، ابھی تو میں خود اتنا ناقص ہوں، ابھی میں کیا دعوت دوں. نہیں، دوسروں کو دعوت دیں، ساتھ ساتھ اپنی طرف بھی توجہ رکھیں. جو کمی آپ کو 100% اپنے میں محسوس ہو رہی ہے اس کی بھی دوسروں کو توجہ دلائیں. اس کی فکر نہ کریں کہ پہلے میں خود ٹھیک ہوں گا پھر ہی دعوت دوں گا. تو دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اپنی طرف توجہ، ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی طرف توجہ. اللہ تعالی ہمیں یہ جو فضیلت والے اوقات ہیں ان کو صحیح طرح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے دیں. اتنا عظیم مہینہ آ گیا اور اتنا بڑا حصہ گزر گیا، 1/3 سے زیادہ گزر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الثلث والثلث کثیر، کہ 1/3 اور 1/3 بھی بہت ہے. تو 1/3 کو بھی بہت کہا گیا، بہت حصہ اس کا گزر گیا اس رمضان کا. چند دن باقی ہوں گے گزر جانے. تو یہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچتے ہیں اب تو بس رمضان، بس اب اتنے دن رہ گیا، اب تو بس گزر گیا. ایک دن بھی باقی رہتا ہے نا، ایک رات بھی باقی رہتی ہو تو رمضان میں سے جتنا عرصہ بھی باقی ہے اس کو خوب اچھا طرح استعمال کرنے کی فکر کرنی. صرف یہ نہیں کہ اب اتنا زیادہ گزر گیا، اب تو بس اتنا سا ہی رہ گیا، یعنی ہم یہ سوچ کے تو سستی کا شکار ہو جائیں، بلکہ تھوڑا رہ گیا تو اس کی وجہ سے اور زیادہ ہمت اپنے اندر پیدا کرنی. تھوڑا رہ گیا اور زیادہ محنت کرنی. تو گھوڑا دوڑ لگاتا ہے، آخر میں تھوڑا سا فاصلہ رہے تو پوری توانائی صرف کر دیتا ہے کہ اب تو گول پہ یعنی پوری طاقت سے جلدی پہنچنا ہے. جتنا آگے بڑھتے جائیں رمضان میں اتنا زیادہ نیکیوں کے کاموں میں ہم نے اور زیادہ آگے بڑھنا ہے، سستی نہیں کرنی. اللہ کرے کہ رمضان میں ہم تمام کی مغفرت ہو جائے، جہنم سے آزادی مل جائے، تقوی حاصل ہو جائے، ہم تمام لوگ نیکیوں کے کام آگے سے آگے زیادہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینے والے ہوں. اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو آپ کو ہمارے سے مطلوب ہیں، اس کو بہترین طریقے سے رمضان کو گزارنے کی توفیق دے، ہر لمحہ اس کا اچھی طرح استعمال کرنے کی توفیق دے. اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا. اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے. اے اللہ جو بات کہی گئی، اے اللہ جو بھی اس میں برحق بات تھی اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اے اللہ یہ کہنے سننے کو ہمارے لیے سعادت کا باعث بنا دے، دکھوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات کا باعث بنا دے. اے اللہ جو کہنے سننے میں غلطی ہو اس کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ ہمارے گھروں کو دین والے گھر بنا دے، بے دینی کا ہمارے گھروں سے مکمل طور پہ خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمارے اولاد کی اصلاح فرما، ہمارے بہن بھائی ان کی نسلوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی اچھی تربیت کرنے میں ہماری خاص مدد فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق پہچاننے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کہنا سننا قبول فرما لے. اے اللہ جو قرآن و حدیث میں احکام ہے، اللہ قرآن کو حدیث کو سمجھنے والا، اس پہ غور و فکر کرنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. دوسروں کو خالص قرآن و حدیث کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم بہت ہی سیاہ کار لوگ ہیں، گناہ کار لوگ ہیں. اے اللہ اپنی خاص رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے. اے اللہ ہمیں غیر مشروط سچی دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے. اے اللہ دلوں کی سختی کو دور فرما دے. اے اللہ قسوت قلب، دلوں کی سختی کو دور فرما دے. قرآن کا ہمارے اوپر اثر ہونے لگ جائے. اے اللہ قرآن کی طرف خوب توجہ کرنے کی اس ماہ مبارک میں توفیق عطا فرما. اس کے اچھے طریقے سے تلاوت کرنے، اے اللہ اس کو سمجھنے، غور و فکر کرنے، اس کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن سے سچی محبت نصیب فرما دے. ہر کام جو آپ کو محبوب ہے، اے اللہ ہمیں بھی اس سے محبت کرنے والا بنا. اے اللہ جس کام سے بھی آپ کو نفرت ہے ہمیں بھی اس سے نفرت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے. ایمان کو ہمارے دلوں ایمان کو اے اللہ ہمارے لیے محبوب بنا دے، ہمارے دلوں کو اس سے مزین فرما دے. اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دے. اے اللہ تمام گناہوں سے بچ کے اور تمام جو نیکی کے کام ہیں ان کو دوڑا دھوپ ان میں کرنے کی، اے اللہ ان کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ
اچھائی پر فرما، خیر پر فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، اور صحیح مسلمان ہونے کی حالت ہی میں اللہ اپنے اوپر اپنے پاس بھی بلانا. آخری دم تک اے اللہ سچے مسلمان بنے رہنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ